السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ قصبہ شام پور کے نواحی جنگل میں ایک بوڑھا سادھو رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا درویش ہے۔ اس کے پاس جو بھی حاجت مند جاتا تھا، سادھو اس کی حاجات روائی کرتا تھا۔ اصل میں وہ سادھو شیطانی علوم کا ماہر اور جادوگر تھا۔ وہ جادو منتر کے ذریعے لوگوں کے کام کرتا تھا، لیکن سادہ لوگ اسے درویش سمجھتے تھے، حالانکہ وہ پکا شیطان تھا۔ جو لوگ اس کے شیطانی کرتوتوں سے واقف ہو جاتے تھے، وہ جادو سے یا اپنی غلام روحوں کے ذریعے ان لوگوں کو گنگا اور بہرا بنا دیتا تھا یا انہیں ہلاک کر دیتا تھا۔ شام پور کا ایک رہائشی بھی گنگا اور بہرا آدمی تھا۔ اس کا نام عبدل تھا۔ اس کا بیٹا بچپن سے اپنے باپ کو گنگا اور بہرا دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں سے پوچھتا کہ اس کا باپ کیسے گنگا اور بہرا ہوا، تو وہ صرف اتنا بتاتی کہ جب ہماری شادی ہوئی تو وہ ٹھیک تھا، 5 سال تک ہماری اولاد نہ ہوئی تو ہم بہت اداس اور پریشان ہوئے۔ ہمیں پتا چلا کہ جنگل میں ایک سادھو آیا ہوا ہے، وہ بے اولاد عورتوں کو اپنی کرامت سے اولاد بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ایک دن تمہارا باپ عبدل اس کے پاس مجھے لے گیا۔ اس نے سادھو سے التجا کی کہ ہمیں اولاد چاہیے۔ سادھو نے کوئی عمل پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور عبدل سے کہا کہ سال سے پہلے تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ جب وہ 2 سال کا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا، میں اس کا تھوڑا سا خون نکالوں گا تو وہ پاک ہو جائے گا اور ہمیشہ بلاؤں اور آفت سے محفوظ رہے گا۔ عبدل نے اس سے وعدہ کر لیا۔ جب تم پیدا ہو کر 2 سال کی عمر کو پہنچے تو سادھو نے ایک آدمی کے ذریعے عبدل کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ عبدل اور مجھے اندیشہ ہوا کہ نہ جانے سادھو تمہارا کتنا خون نکالے۔ بہرحال عبدل تمہیں وہاں نہ لے گیا اور اکیلا ہی سادھو کے پاس گیا۔ وہاں سے لوٹا تو میں نے اس سے پوچھا کہ سادھو سے کیا باتیں ہوئی، مگر عبدل نے جواب نہ دیا۔ میں نے کئی مرتبہ اسے بلایا، پھر بھی وہ نہ بولا۔ تب میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تو اس نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا، پھر اس نے اپنا منہ کھول کر مجھے دکھایا تو اس کے منہ میں زبان ہی نہ تھی، گویا وہ بہرا اور گونگا ہو چکا تھا۔ ماں، وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرنے پر سادھو نے بابا کو بددعا دی ہوگی، بیٹے عادل نے کہا۔ عادل کو ہمیشہ اپنے باپ کے گونگا بہرا ہونے پر دکھ رہا۔ اب وہ نوجوان تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سادھو کے پاس جا کر اس سے درخواست کرے گا کہ وہ اس کے باپ کو ٹھیک کر دے تاکہ وہ سن اور بول سکے۔ چنانچہ وہ دوسرے روز جنگل میں جا پہنچا۔ کچھ اور لوگ بھی ادھر جا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنگل میں داخل ہوئے اور جنگل کے وسط میں بنے ایک جھونپڑے کے پاس جا پہنچے۔ باہر چند عورتیں اور مرد بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سادھو کے جھونپڑے کا دروازہ بند تھا۔ باہر سادھو کا ایک غلام کھڑا تھا جو بوڑھا مگر صحت مند آدمی تھا۔ وہ ایک حاجت مند کو اندر بھیجتا اور جب اندر جانے والا واپس باہر آتا تو غلام دوسرے حاجت مند کو اندر بھیجتا تھا۔ عادل کی باری سب سے آخری میں آئی۔ وہ جھونپڑے میں داخل ہوا تو غلام نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر ایک قالین پر سفید لمبی داڑھی مونچھوں والا دراز قد اور بھاری بھرکم بوڑھا بیٹھا تھا۔ اس کے آگے چھوٹے سے گڑھے میں آگ جل رہی تھی۔ سادھو سر سے گنجا تھا اور اس کے گلے میں موٹے موٹے منقوں والی مالا تھی۔ اس نے صرف ایک تہمت باندھ رکھا تھا۔ عادل نے اسے سلام کیا۔ بدتمیز، بے ادب لڑکے، کیا تمہارے باپ نے تمہیں نہیں سکھایا کہ درویشوں کو جھک کر سلام کیا جاتا ہے، ان کے پاؤں کو چھو کر؟ سادھو نے عادل کو گھورتے ہوئے گسیلے لہجے میں کہا۔ نہیں بابا جی، میرا باپ تو گنگا اور بہرا ہے، وہ مجھے کیسے سکھاتا؟ عادل نے کہا۔ اور ماں نے صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا سکھایا ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا باپ گنگا بہرا ہے؟ کب سے؟ سادھو نے چونکتے ہوئے کہا۔ جب میں 2 برس کا تھا وہ آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے نہ جانے کیسی بددعا کی کہ وہ گھر پہنچا تو نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ شاید آپ اسے جانتے ہوں گے، عادل نے کہا۔ اوہ، تم عبدل کے بیٹے ہو؟ سادھو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ عادل نے جواب میں سر ہلایا تو ایک دم سادھو کی آنکھوں میں پراسراری سی چمک پیدا ہوئی اور وہ مسکرانے لگا۔ عادل اسے مسکراتا دیکھ کر ڈر گیا۔ سادھو کی مسکراہٹ بڑی درندگی آمیز تھی۔ اس نے کوئی عمل پڑھ کر آنکھ پر پھونک ماری اور اس آنکھ سے سرخ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔
وہ دھواں جھوپڑی کی چھت کے پاس پہنچا اور دوسرے ہی لمحے اس دھوئیں سے انتہائی ایک خوفناک کھوپڑی نمودار ہو گئی۔ گوشت پوست سے محروم انسانی کھوپڑی کو دیکھ کر عادل خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ رک جاؤ نوجوان، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سادھو نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ عادل رک گیا، مگر اس پر کھوپڑی کی دہشت طاری تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ سادھو کوئی جادوگر ہے اور اس کے جادو سے کھوپڑی نمودار ہوئی ہے۔ اس نے جادوگروں کے متعلق کئی کہانیاں سن رکھی تھی۔ آتشی کھوپڑی، یہ نوجوان یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کہیں اپنے باپ کا بدلہ تو نہیں لینا چاہتا؟ سادھو نے کھوپڑی سے کہا۔ نہیں میرے آقا، یہ عبدل کا بیٹا عادل ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عبدل آپ کی بددعا سے گنگا اور بہرا ہوا ہے۔ اب یہ آپ سے درخواست کرنے آیا ہے کہ آپ عبدل کو ٹھیک کر دیں تاکہ وہ بولنے اور سننے لگے۔ آتشی کھوپڑی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سنو عادل، تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ خلافی کی تھی، اسی لیے میں نے اسے گنگا اور بہرا کر دیا۔ سادھو نے عادل کو گھورتے ہوئے کہا۔ جب تک تم مجھے اپنا خون تھوڑا سا نہیں دو گے تمہارا باپ ٹھیک نہ ہو سکے گا۔ کتنا خون؟ عادل نے خوف سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ایک پیالہ بس، سادھو نے کہا۔ او، اتنا خون؟ میں تو مر جاؤں گا بابا جی، عادل نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں چاہوں تو ابھی پھونک مار کر تمہیں راکھ بنا دوں لڑکے، سادھو نے گسیلے لہجے میں کہا۔ تمہارے جسم میں بہت خون ہے، ایک پیالہ خون نکالنے کے بعد بھی تم تندرست و توانا رہو گے۔ مگر تم خون کا کیا کرو گے بابا جی؟ آپ کہیں تو میں ابھی اپنی مرغی یا بکری کو ذبح کر کے 2 پیالے خون لے آتا ہوں، عادل نے کہا۔ نہیں، مجھے صرف تمہارا خون چاہیے۔ برسوں سے میرا ایک عمل ادھورا ہے جو تمہارے خون سے ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو آتشی کھوپڑی تمہارا سارا خون پی جائے گی۔ بولو، سادھو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں ابھی گھر جا کر اپنا خون نکال لاتا ہوں، عادل نے سہم کر کہا۔ اب تم گھر نہیں جا سکتے بیوقوف، میں خود تمہارا خون نکالوں گا، سادھو نے کراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھا اور عادل پر پھونک دیا۔ عادل کی ٹانگیں سن ہو گئی اور وہ فرش پر گر گیا۔ اس کی ٹانگیں بے حس ہو چکی تھی اور وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ خوف کی شدت سے چیخنے لگا۔ آتشی کھوپڑی، اسے چپ کراؤ اور فی الحال اسے کالی ماتا کے مندر میں لے جاؤ۔ میں رات کو چاند نکلنے پر وہاں آؤں گا اور اس کے خون کی کالی ماتا کو بھیٹ دوں گا، سادھو نے آتشی کھوپڑی کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر عادل اور بھی دہشت زدہ ہو گیا اور زیادہ زور سے چیخنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا غلام اس کی چیخیں سن کر اس کی مدد کے لیے اندر کیوں نہیں آتا۔ اسی لمحے کھوپڑی کی آنکھوں کے گروں سے سفید روشنی کی شعاعیں نکل کر عادل پر پڑیں اور عادل کی چیخیں دم توڑ گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ خبر نہ رہی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش آیا تو وہ کسی کمرے کے ٹوٹے پھوٹے فرش پر پڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سوچنے لگا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ پھر اسے بے ہوش ہونے سے پہلے کے واقعات یاد آئے تو وہ اٹھ بیٹھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کے در و دیوار بہت پرانے اور بوسیدہ تھے۔ لکڑی کا گھن کھایا دروازہ بند تھا اور دیواروں پر ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی جس کی رنگت توے کی مانند سیاہ تھی، زبان باہر لٹکی ہوئی تھی اور گلے میں سفید منقوں کی مالا تھی۔ اس کے قریب ہی پانی کی سراہی اور ایک پیالہ رکھا تھا۔ عادل کو پیاس لگی تھی۔ وہ سراہی کے قریب آیا اور سراہی سے پانی پیالے میں انڈیلا، مگر جب پیالہ اٹھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پیالے میں پانی کے بجائے سرخ خون تھا اور اس خون میں سفید رنگ کی ہزاروں کیڑے تیرتے پھر رہے تھے۔ عادل نے پیالہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ فوراً ہی کسی عورت کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ عادل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر ہنسنے والی عورت نظر نہ آئی تو عادل پر دہشت طاری ہونے لگی۔ عورت کے ہنسنے کی دوبارہ آواز بھری تو عادل کو محسوس ہوا کہ آواز چھت سے آئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا تو خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چھت کے شہیتر کے ساتھ ایک عورت کا کٹا ہوا سر لٹک رہا تھا۔ اس عورت کے سیاہ بال شہتیر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس کی شکل بہت بھیانک اور آنکھیں انتہائی خونخوار درندے جیسی تھی۔ دانت اتنے لمبے تھے کہ ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ لوہے کی پتلی سی سیخ اس کے رخسار سے داخل ہو کر دوسرے رخسار سے باہر نکلی ہوئی تھی، جبکہ ناک آدھی کٹی ہوئی تھی
اور وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی اور بھیانک شکل دیکھ کر عادل کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن سے پسینہ بہنے لگا۔ تو 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 تم کون ہو؟ عادل نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں سادھو مہاراج کی ادنا کنیز ہوں۔ میرے آقا سادھو نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سینے سے کلیجہ نکال کر اس کی خدمت میں پیش کروں۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، مگر اس کے ہونٹوں کے بجائے کٹی ہوئی ناک سے آواز نکلی تھی۔ کیوں؟ وہ میرے کلیجے کا کیا کرے گا؟ عادل نے دہشت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تمہیں میرا آقا بتائے گا، کٹے ہوئے سر نے سخت لہجے میں کہا۔ فی الحال تم سراہی اٹھاؤ اور منہ سے لگا کر پی جاؤ۔ نہیں، میں نہیں پیوں گا، اس میں گندا خون ہے، عادل نے کہا۔ یہ خون پینا ہی پڑے گا تمہیں، کیونکہ خوف سے تمہارے جسم کا آدھا خون خشک ہو چکا ہے اور آقا کو بھرے ہوئے خون والا کلیجہ چاہیے، کٹے ہوئے سر نے خونخوار لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سر کے بال شہتیر سے کھل گئے اور وہ آہستہ رفتار سے نیچے آ کر فرش پر ٹک گیا۔ جلدی کرو بدقسمت لڑکے، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، کٹے ہوئے سر نے عادل کو گھراتے ہوئے کہا۔ عادل کو خوف کے باوجود اس پر غصہ آ گیا۔ اس نے سراہی اٹھائی اور ایک دم اسے کٹے ہوئے سر پر انڈیل دی۔ کٹے ہوئے سر سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ غائب ہو گیا۔ اس سے عادل کی ہمت بڑھی اور وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر جوں ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ چیختا ہوا پیچھے جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیبی ہاتھ نے اسے زور سے دھکا دیا ہو۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ فرش سے اٹھا۔ خبردار، اب تم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، دروازے سے غیبی آواز آئی۔ تم کون ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ عادل نے دہشت سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ میں سادھو مہاراج کی غلام روح ہوں اور روحیں کسی کو نظر نہیں آتی، دروازے سے آواز آئی۔ یہ سن کر عادل کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ نادیدہ روح دروازے میں موجود تھی۔ عادل فرش پر پڑا کانپ رہا تھا، مگر سوچ رہا تھا کہ اس کمرے سے کیسے باہر نکلے۔ وہ بدروحوں کے چنگل میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے سادھو پر بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا۔ چند منٹ میں اس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ فرش پر سراہی پڑی تھی۔ عادل نے سراہی اٹھا کر اس میں جھانکا۔ زیادہ خون فرش پر پھیل چکا تھا، مگر تھوڑا سا سراہی میں موجود تھا۔ عادل سراہی اٹھا کر فرش سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر اس نے سراہی میں بچا ہوا خون دروازے کی طرف اچھالا۔ خون دروازے پر پڑا تو ایک ہولناک چیخ ابھری جو کہ سادھو کی غلام روح کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ عادل خوش ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ راہداری میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ وہ مندر کے دروازے کی طرف دوڑنے لگا۔ قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگا۔ دفتن اسے عقب سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ عادل نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ اس طرف سے سادھو کی غلام آتشی کھوپڑی ہوا میں تیرتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ فرش سے 8-9 فٹ کی بلندی پر تھی۔ عادل خوف سے گھگیانے لگا۔ آتشی کھوپڑی اس سے 6-7 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ عادل، میرے آقا کو تمہارا خون چاہیے، اسی لیے تم باہر نہیں جا سکتے، کھوپڑی سے غضبناک آواز نکلی۔ سراہی ابھی تک عادل کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس میں خون نہیں تھا۔ وہ سراہی بلند کیے کھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار، سراہی فرش پر پھینک دو، کھوپڑی سے گھبرائی ہوئی آواز آئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ عادل سمجھ گیا کہ کھوپڑی سراہی سے ڈرتی ہے، اس سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے رکے بغیر کھوپڑی سے کہا، میں خون دینے کے لیے تیار ہوں، شیطان کی غلام، میں اپنا سارا خون دوں گا۔ تو پھر اسی کمرے میں چلے جاؤ، وہاں خون سے بھری نئی سراہی پڑی ہے، اسے پی لو تاکہ تمہارے جسم میں خون پورا ہو جائے۔ تھوڑے خون کی بھیٹ کالی ماتا قبول نہیں کرتی، آتشی کھوپڑی نے مسلسل پیچھے ہٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اور غائب ہو گئی۔ عادل رک گیا۔ چند لمحے گزر گئے اور کچھ نہ ہوا تو ایک دم پلٹ کر مندر کے دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ جو ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا،
ایک دم دروازے کے آگے ایک خوفناک اژدھا نمودار ہوا، جو کہ کم از کم 15 فٹ لمبا اور 1 فٹ موٹا تھا۔ اس کا اتنا بڑا فن تھا کہ وہ عادل کو زندہ نگل سکتا تھا۔ اس بھیانک اژدھے کو دیکھ کر عادل پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ رک گیا، مگر اسی لمحے اژدھے نے اس پر حملہ کر دیا۔ عادل تیزی سے فرش پر گر گیا اور اژدھا اس کے اوپر سے گر کر چند گز کے فاصلے پر جا گرا، مگر فوراً ہی پلٹا اور خوفناک آواز میں پھنکتا ہوا دوبارہ عادل کی طرف لپکا۔ عادل پھرتی سے اٹھا اور اس نے سراہی گھما کر دروازے پر مار دی۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ دھماکے سے کھل گیا اور عادل نے دوبارہ سراہی اٹھا کر اژدھے کے سر پر مار دی۔ اژدھے کے منہ سے ایک ہولناک چیخ نکلی اور وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ عادل دوڑتا ہوا مندر سے نکلا تو باہر جنگل تھا۔ وہ جنگل میں دوڑ لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سادھو کے جھونپڑے کے عقب میں جا پہنچا۔ اس نے جھونپڑے کی دیوار کے ایک سوراخ سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا تو اندر کوئی نہ تھا۔ سادھو نہ جانے کہاں تھا۔ عادل کو خیال آیا کہ جب تک سادھو نہیں مرے گا اس کا باپ ٹھیک نہیں ہوگا اور نہ ہی سادھو کی غلام روحیں اس کا پیچھا چھوڑیں گی۔ یہ سوچ کر عادل جھونپڑے کے دروازے کی طرف آیا تو سادھو کا نوکر باہر سو رہا تھا۔ ابھی سورج ڈوبنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ عادل چپکے سے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ اندر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو دائیں جانب سادھو کا کھانے پینے کا سامان اور برتن پڑے تھے۔ وہاں سے عادل کو ایک لمبی اور تیز دھار چھری مل گئی جو آگے سے نوکیلی تھی۔ وہ چھری اٹھا کر دروازے کے پاس دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور سادھو کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ سادھو شام ہونے سے پہلے یہاں ضرور آئے گا، کیونکہ اس نے آتشی کھوپڑی سے کہا تھا کہ وہ کالی ماتا کے مندر میں رات کو آئے گا۔ عادل کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے سادھو کی گرجدار آواز آئی۔ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہا تھا۔ ارے مردود، تم سو گئے؟ اگر کوئی چور چکایا یا وہی لڑکا جو مندر سے بھاگ گیا ہے اندر گھس جاتا تو پھر؟ چلو بھاگ جاؤ اپنے گھر۔ چند لمحوں بعد سادھو جھونپڑے میں داخل ہو کر آگے بڑھا تو عادل نے پھرتی سے چھری اس کی گردن میں گھونپ دی۔ چھری سادھو کے گردن کے آر پار ہو گئی۔ وہ چیختا ہوا گرا اور تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے دم توڑ دیا۔ عادل نے خدا کا شکر ادا کیا اور جھونپڑے سے نکل کر بھاگنے لگا۔ جنگل سے نکل کر وہ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ارے بیٹا، دیکھو تمہارے باپ بولنے سننے لگا ہے۔ ماں نے خوش ہو کر عادل سے کہا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ جواب میں عادل نے سادھو کی ہلاکت اور کالی ماتا کے مندر کا احوال بیان کیا تو عبدل خوش ہو کر عادل کو دعائیں دینے لگا۔